ہسپتال کے سرد خانے سے شناخت ہوتی ہے ایک جھلسی ہوئی لاش، جو کہ ہوتی ہے ایک ہوٹل کے مالک احتشام نامی شخص کی۔ اسی ہوٹل میں ہے شامیر نامی کیشیئر، جو کہ پیسہ کمانے کے لیے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ احتشام کا بزنس پارٹنر اور گہرا دوست سعید ملتا ہے احتشام کے کار پارکنگ کے چوکیدار سے۔ ٹھیک اسی رات، اس رات احتشام کی گاڑی کو پیش آتا ہے حادثہ۔ احتشام کی موت کے ٹھیک 3 مہینے بعد ہوتا ہے حادثہ سعید کے ساتھ بھی، اور وہ بھی ہار جاتا ہے زندگی کی بازی۔ کیا پیش آیا ہے کوئی حادثہ احتشام اور سعید کے ساتھ، یا ہوئے ہیں وہ قتل؟ جانیے اس کہانی میں۔ دوستو، یہ ہے کہانی کا پہلا منظر، جہاں شامیر اپنی نئی کار میں ایک ویران سڑک سے گزر رہا ہے۔ دن میں اس سڑک پر ٹریفک رواں رہتی ہے، لیکن رات ہوتے ہی اس علاقے میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر کباڑ کا کام ہوتا ہے۔ کباڑ کے بڑے بڑے گودام بھی ہیں۔ شہر سے کباڑ کا کام کرنے والے دن بھر اس علاقے میں آتے رہتے ہیں، اس لیے علاقے میں دن بھر رونق رہتی ہے۔ علاقے سے کچھ فاصلے پر ایک قبرستان بھی ہے، جہاں لوگ مردوں کی تدفین بھی زیادہ تر دن میں ہی کرتے ہیں۔ رات میں اس علاقے میں لوگوں کو خوف آتا ہے۔ شامیر کو گھر جانے کا یہ راستہ شارٹ لگتا ہے، لیکن وہ اس راستے کو استعمال کرنے کی بجائے گھر جانے کے لیے طویل راستہ اختیار کرتا ہے۔ شامیر کو بھی دن کی نسبت رات میں یہاں سے گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ آج اسے گھر جلدی پہنچنا تھا، لیکن کچھ دفتری کاموں میں الجھ جانے پر تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے شامیر نے گھر جانے کو اس راستے کا انتخاب کیا۔ سردی کے دن تھے، رات کی تاریکی میں اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سڑک کے ایک کنارے پر کسی شخص نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ شامیر کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ کار کو روکے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ شاید اس شخص کو کوئی ایمرجنسی ہو اور اسے مدد کی ضرورت ہو، وہ اس وقت ویسے بھی اکیلا تھا۔ اگر اس شخص کو آگے چھوڑ دے گا تو کون سا فرق پڑ جائے گا۔ اس شخص کے پاس جا کر شامیر نے کار روک دی۔ وہ شخص اپنے جسم کے گرد سفید کپڑا لپیٹے ہوا تھا، چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ شامیر نے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص اندر بیٹھ گیا۔ کہاں جاؤ گے؟ شامیر نے پوچھا۔ مجھے زیادہ دور نہیں جانا ہے، تھوڑے فاصلے پر ایک مریض کو ساتھ لے کر ہسپتال جانا ہے، وہ شخص بولا۔ ٹھیک ہے، ہسپتال میرے گھر سے پہلے آتا ہے، میں تمہیں اور مریض کو ہسپتال چھوڑ دوں گا، شامیر نے کہا۔ وہ ایک خود غرض انسان تھا، لیکن جب سے اس کے پاس دولت آئی تھی وہ بدل گیا تھا۔ شامیر اب ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ عزیز دوستو، یہ ہے کہانی کا دوسرا منظر، جس میں رات کے 10 بجے احتشام نامی شخص کا بزنس پارٹنر سعید اس کار پارکنگ میں آ کر رکتا ہے جہاں احتشام اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہے۔ رات میں وہاں ایک بوڑھا چوکیدار شخص بیٹھا ہوتا ہے۔ جب سعید وہاں پہنچتا ہے تو بوڑھا آدمی اسے دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ صاحب، آج یہاں کیسے؟ خیریت ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، خیریت ہی ہے، یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے ملاقات کر لوں، سعید نے کہا۔ مجھ غریب کی اس عزت افزائی کرنے کا شکریہ۔ اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ ہم غریب لوگ ہیں، کوئی ہماری عزت کرے تب ہمارا ڈھیروں سے خون بڑھ جاتا ہے۔ بیٹے کو نوکری مل گئی؟ سعید نے پوچھا۔ کہاں صاحب، احتشام صاحب نے اسے نوکری سے کیا منع کیا؟ اسے کہیں نوکری نہیں مل رہی، آپ ہی کچھ کرو نا صاحب۔ دیکھو، ہم دونوں پارٹنر ہیں اور کوئی بھی فیصلہ میں اکیلے نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کے لیے کہیں اور نوکری کا بندوبست کر سکوں۔ فی الحال یہ تم پیسے میری طرف سے رکھ لو اور میرے لیے ایک گلاس لسی کا بھی لے آؤ۔ چوکیدار سعید کی اس کرم نوازی پر اس کا شکر گزار ہوا۔ دراصل چوکیدار اندر ہی اندر احتشام پر سخت برہم تھا، جس نے اس کے بیٹے کو اپنے ہوٹل پر نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ احتشام جب ہوٹل سے باہر آیا تو اس نے دور سے سعید کو چوکیدار کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ احتشام کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ سعید یہاں گاڑی پارک نہیں کرتا، بوڑھے سے دوستی بھی نہیں ہے، پھر وہ کیوں ملاقات کرنے پہنچ گیا؟ مجھے ذہن کو الجھانے کی بجائے
خود سعید سے بات معلوم کر لینی چاہیے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے احتشام نے خود کلامی کی، لیکن ابھی گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک شخص ملا جس نے اس سے لفٹ مانگی۔ وہ شخص ہو بہو احتشام کے قد کاٹ کا تھا۔ بہرحال احتشام نے اسے لفٹ دے دی، لیکن جب گاڑی کو روکنے کے لیے اس نے بریک لگانا چاہا تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ گاڑی کو بریک لگ نہ سکا۔ گاڑی ایک کھائی میں جا گرتی ہے جس سے اس کا فیول لیک ہونے پر گاڑی دھماکے کے ساتھ جل جاتی ہے۔ اگلی صبح اسپتال سے احتشام کی جھلسی ہوئی لاش ملتی ہے۔ احتشام کی موت کے بعد جب اس کی فیملی ہوٹل سے احتشام کے حصے کا مطالبہ کرتی ہے تو سعید یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ الٹا احتشام میرا مقروض تھا اور قرض کی ادائیگی کی صورت میں ہوٹل سے اپنا حصہ میرے نام کر دیا ہے۔ ثبوت کے طور پر وہ کاغذات بھی دکھاتا ہے جس میں احتشام کے دستخط ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کاغذات کی روح سے سعید ہوٹل کا بلا شرکت غیر مالک بن جاتا ہے۔ احتشام کی موت کے ٹھیک 3 مہینے بعد سعید بھی ایک کار حادثے میں اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے، اور یوں دونوں دوست ایک کار حادثے میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب بچتا ہے یہاں شاہ نامی تیسرا شخص جس کا ذکر کہانی کے پہلے منظر میں ہو چکا ہے۔ چونکہ وہ کیشیئر تھا اس لیے ہوٹل کا تمام حساب و کتاب اس کے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہ ہوٹل کا مالک بن بیٹھا۔ سعید ایک غیر شادی شدہ انسان تھا۔ سعید کا کوئی وارث نہ تھا جو ہوٹل کے کام کو سنبھالتا۔ سعید کے سب بھائی اچھے عہدوں پر فائز تھے اور ان کو سعید کا ہوٹل کا کام کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے شامیر سے ہوٹل کے سلسلے میں کسی بھی نوعیت کی بات کرنا گوارا نہ کیا۔ شامیر کو سعید اور احتشام کی موت کا افسوس تھا۔ ان کی موت کے بعد وہ بدل گیا۔ پہلے وہ کسی انسان کی مالی مدد کرنے سے کتراتا تھا، لیکن اب شامیر کسی کو پریشانی یا مشکل میں دیکھتا تو اس کی اخلاقی اور مالی مدد کر دینے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے راہ پہ کھڑے اس شخص کو لفٹ دی تھی جس نے اس سے مدد مانگی تھی۔ ایک جگہ اس شخص نے شامیر کو کار روکنے کا اشارہ کیا۔ شامیر نے کار کو روک دیا۔ میرے ساتھ آؤ، مریض اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے پیروں پر چل کر آئے، ہم دونوں کو اسے پکڑ کر لانا پڑے گا، اس شخص نے کہا۔ شامیر نے کچھ سوچا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ کچھ فاصلے پر چل کر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ علاقہ آبادی والا نہیں ہے بلکہ قبرستان ہے۔ قبرستان کا تصور کر کے ایک جھرجھری سی آ گئی۔ رات کی تاریکی میں قبرستان کو دور سے دیکھ کر ہی خوف آ جاتا ہے۔ وہ گھبرا گیا۔ سفید چادر میں لپٹے اس شخص سے اب شامیر کو واقعی بہت خوف آنے لگا تھا۔ اب تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ شامیر نے پوچھا۔ وہ شخص شامیر کو اب بہت پراسرار اور خوفناک لگ رہا تھا، اس لیے شامیر نے اس کے ساتھ مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ شامیر وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا مگر اس شخص نے شامیر کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ جب اس نے خود کو چھڑانا چاہا تو چھڑا نہ سکا۔ شامیر کو بڑی حیرت ہوئی۔ تم میری گرفت سے بچ نہیں سکتے، اس شخص نے کہا۔ تم کون ہو اور میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ شامیر نے پوچھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میرے ساتھ خاموشی سے چل دو ورنہ میں زبردستی لے جاؤں گا۔ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تمہیں کچھ دکھانا ہے اور اس قبرستان میں۔ وہ شخص بولتا رہا۔ ہاں، دنیا والے زبان کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ آنکھوں دیکھی بات پر جلدی یقین کر لیتے ہیں، اس شخص نے کہا۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک قبر کے پاس لے گیا۔ تختی پڑھتے ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ قبر سعید کی تھی۔ دیکھو کیسے پیسے کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا اور اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرنے والی خوشیاں راس نہ آئیں اور یہ مر گیا۔ لیکن تم ہو کون؟ شامیر نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں ہوں، احتشام۔ اس شخص نے جیسے ہی چادر سے اپنا چہرہ واضح کیا تو شامیر اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ہاں، میں احتشام ہوں۔ تم میرے پاس ایک کیشیئر تھے اور اب میرے ہی پیسے پر خوب ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہے ہو تو لیکن تم تو مر گئے تھے، شامیر نے بمشکل خشک گلے میں تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ میں زندہ ہوں،
اپنے دوست انسپیکٹر ذوالقرنین کی مدد سے میں نے اس رات کی CCTV فوٹیج حاصل کی، جس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ سعید نے چوکیدار کو بھیج کر کیسے میری گاڑی کے بریک فیل کیے۔ لیکن میری قسمت اچھی تھی، میں بچ گیا کیونکہ میں نے چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ مگر افسوس، جو شخص میرے ساتھ بیٹھا تھا وہ اس حادثے کا شکار ہو گیا اور لوگوں نے اسے احتشام سمجھ لیا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم ساری زندگی میرے بچوں کے حق پر عیش کرو گے؟ خود کو ہوٹل کا مالک سمجھ لیا تم نے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، شامیر نے التجا کی۔ اب تم قانون کی گرفت میں ہو، عدالت ہی فیصلہ کرے گی کہ اس دھوکے پر تمہیں کیا سزا دی جائے۔ پاس ہی کھڑے انسپیکٹر ذوالقرنین نے کہا،